معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 7، اطمینان قلب کا راز۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کی پابندیوں سے آزاد ہو اور اس کی مطابقت میں اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ و ناآشنا نہ ہونا۔ اپنا ہر معاملہ کلی طور پر اپنے پروردگار کو سونپ دے اور اپنے دل کے دروازہ پر اللہ کا دربان بن جا تاکہ وساوس شیطانی اس میں داخل نہ ہوں۔ خدا جس چیز کو دل میں آنے کا حکم دے اسے آنے دو، اور جس سے منع کرے اسے روک دو۔ ارادہ حق کے علاوہ کسی ارادہ کی خواہش مت کرو۔ ارادہ حق شریعت اسلامیہ کا مکمل اتباع ہے۔ طول عمل یعنی خواہشات کی کثرت بندہ کے لیے پریشانی اور بربادی کا ایک ہلاکت خیز جنگل ہے، اور اس طول عمل کا محو ہو جانا ذات حق میں جذب ہونے کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمیشہ احکام الہی کا اتباع کر اور اس کی منحیات سے اجتناب کر۔ خدا کے مقدرات کو اسی کے اختیار و رضا پر رہنے دے اور مخلوقات میں سے کسی کو اس کا شریک نہ کر۔ تیرے ارادے اور تیری آرزوئیں سب اس کی مخلوق ہیں، بس تیرا ارادہ و خواہش کرنا گویا مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور اس حال میں تو مشرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کی توقع رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی خدا کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ واضح ہو کہ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں، بلکہ خواہشات نفس کی اندھا دھن پیروی کرنا اور دنیائے فانی میں کسی بھی ہستی یا کسی بھی شے سے قلب و دماغ کو بدرجۂ عشق وابستہ کر لینا بھی صریحاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفسانی ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، اور جب تو غیر اللہ میں مشغول و محو ہو تو بلا شبہ تو نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور خود مشرک ہو گیا۔ بس ذکر حق میں جد و جہد کر، آرام نہ لے، خوف خدا رکھ، بے خوف نہ ہو، تلاش حق میں صداقت کر، غافل نہ رہ، اور سلوک میں جو مقامات تجھے حاصل ہوں انہیں اپنی ذات سے منسوب نہ کر، بلکہ توفیق کو عطائے ایزدی سمجھ۔ پھر اگر تجھے کوئی حال یا مقام بخشا جائے تو اسے مخفی رکھ اور نہ اہلوں سے اس کا ذکر نہ کر۔ اس تدبیر سے تجھے اور بھی روحانی فروغ ملے گا، کیونکہ تیرا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، اور حسب کلام اللہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے۔ بس ہونے والے احوال کا مخلوق سے تذکرہ خفت کا باعث ہوگا۔ اگر تیرا حال برقرار ہے تو اسے خدا کی بخشش جان اور توفیق شکر و زیادتی نعمت کا خدا سے سوال کر۔ اگر تیرا حال باقی رہا تو اس میں تیرے لیے ترقی علم و معرفت اور اضافہ ادب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو پھر اس سے بہتر یا اس کی مثل اور آیت مہیا کرتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پس اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت و اختیار میں عاجز نہ جان، اور تدبیر و تقدیر میں اسے کبھی متحنم نہ کر۔ اس کے وعدہ میں کوئی شک نہ لاؤ، اس کی رحمت و بخشش سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کے رسول برحق کا اسوہ حسنہ اختیار کر
اور سمجھ لے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی بعض آیات بعد میں منسوخ کی گئیں اور ان کی بجائے دوسری آیات لائی گئیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نئی نازل شدہ آیات پر عمل کرایا گیا۔ یہ حال شریعت ظاہر میں ہے، لیکن باطن علم و احوال کا تغیر خدا اور آن حضرت کے درمیان راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے دل پر بعض اوقات ایک حجاب وارد ہوتا اور میں اس کے ازالہ کے لیے دن میں 70 بار خدا سے طلب مغفرت کرتا، پس حضرت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کیے جاتے تھے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منازل ضرب اور عرصہ غیب کو عبور فرما رہے تھے۔ نورانی اور ربانی خلعتیں آپ کو پہنائی اور بدلی جاتی تھیں، اور کشف و معرفت کی ہر دوسری حالت اپنی پہلی حالت کے رفع اور اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ ہاں، اس دوران میں جب کبھی حجاب وارد ہوتا جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے تو حضور بکثرت استغفار فرماتے، اس لیے کہ استغفار تزکیہ روح اور جلائے قلب کا باعث ہے اور ہر مومن کے لیے مفید ہے۔ توبہ و استغفار ہر حال میں عبد یعنی بندہ کی 2 لازمی صفات ہیں، اور یہ دونوں صفات حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی مقدس میراث ہیں۔ جب ان کے احوال باطن پر محمود و سیاں اور عہد کے خلاف ورزی نے تاریکی ڈالی تو وہ اپنے ارادہ و خواہش کی پیروی میں مبتلا ہو گئے، تو اس وقت ارادہ آدم ارادہ الہی کے ساتھ شریک ٹھہرا، بس اس وجہ سے یہ ارادہ توڑ دیا گیا۔ پہلی باطنی حالت زائل ہو گئی اور وہ ولایت سے معزول کر دیے گئے، ان کی وہ منزلت جاتی رہی، قرب خداوندی تلف ہو گیا، انوار تاریک ہو گئے، اور پھر انہیں ان کی لغزش پر تنبیہ کی گئی اور نسیان و حکم عدولی کا اقرار کرتے ہوئے بصورت توبہ و استغفار گناہ کا اعتراف کرنے کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں التجا کی، پروردگار ہم نے تیری حکم عدولی سے اپنے نفوس پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر توبہ و استغفار کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار و علوم منکشف ہوئے اور ایسی تجلیات کا ورد ہوا جن سے وہ بیشتر ازیں بہرہ ور نہ تھے۔ بعد ازاں ان کا ہر ارادہ خدا کے ارادے کا مطیع و ماتحت رہا، اور ان کی ہر دوسری حالت پہلی حالت سے بہتر اور ارفع ہوتی چلی گئی۔ اس درجے پر انہیں ولایت قبریٰ، قبولیت حق اور دنیا و عقبہ میں سرفرازی نصیب ہوئی۔ ان کی اولاد روئے زمین پر خوب پھولی پھیلی، اور اس میں بڑے بڑے جلیل الشان انبیاء اور برگزیدہ اولیاء اللہ پیدا کیے گئے۔ پھر دنیا کے بعد عقبہ ان کی جائے پناہ، بشارت اور حیات ابدی کی قرار گاہ ہو گئی۔ بس تجھے بھی توبہ و استغفار اور غرض و نیاز مندی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور نوع انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خصائل اختیار کرنا چاہیے۔ یہی خدا تعالیٰ کے سچے عاشق رسول اور دوستوں کی سنت ہے جو نجات کے ضامن ہے۔